اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ یہ ارشاد بابا حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان بن گئے۔ اس لافانی دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ اسی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مختصر سی زندگی میں ایسے شاندار و بے مثال کام کر جاتے ہیں کہ ہزاروں سالوں تک آتی دنیا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی رہتی ہے۔ بابا حاجی عبدالوہاب انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ بابا حاجی نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب کا کرانہ زمیندار تھا۔ والد صاحب سیاسی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ راجپوت ہونے کی وجہ سے طبیعت میں بھی سختی کا عنصر کچھ زیادہ ہی تھا۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح دنیا و مافیا سے دور تبلیغ کے کام میں دیکھا تو انہیں یہ عمل اچھا نہ لگا۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب مرکز نظام الدین میں ڈٹے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ناراض ہو کر ان کو خط لکھا جس میں یہ دھمکی دی کہ میں نے تجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، تیری ماں سے علیحدگی اختیار کرنے لگا ہوں اور تیرے حصے کی جائیداد تمہارے بھائیوں کے نام کرنے لگا ہوں۔ اصل میں یہ خط حاجی صاحب کو ڈرانے کے لیے تھا کہ وہ گھر واپس لوٹ آئیں، لیکن حاجی صاحب کو دنیا کی مال و دولت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے تبلیغ کا کام جوں کا توں جاری رکھا۔ بابا حاجی صاحب کے والد نے آپ کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کی شادی کرا دی۔ حاجی صاحب کی شادی 1945 یا 1947 میں ہوئی۔ آپ کی اہلیہ کا تعلق کھیڑی ضلع سہارنپور سے تھا۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں آپ کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی اور پھر عمر بھر آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد بھی حاجی صاحب مرکز نظام الدین میں ہی رہتے اور دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ بابا حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ بہت صابرہ و شاکرہ خاتون تھیں۔ عمر بھر آپ سے کوئی شکایت نہ کی۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب بچپن سے ہی دیندار، نیک اور پرہیزگار تھے، لیکن 22 سال کی عمر میں 1944 میں آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے اور پھر بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ کی دعوت پر پوری زندگی اسی نیک مقصد کے نام کر دی۔ تبلیغی جماعت کے پہلے امیر مولانا محمد الیاس کی سربراہی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف کی سربراہی میں دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ رستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نیت کرو ان تمام قتل کرنے والوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ساتھی کہتے یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کو جنت میں لے جانا ہے۔ الغرض بڑی مشکل سے یہ نیت کروائی اور پھر انہی ابتدائی تبلیغی دوستوں نے مل کر رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت پاکستان کے مرکز کی بنیاد رکھی۔